جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق بیٹے اللہ کچھ العظیم۔ اسٹارٹ نہیں کر. جی، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ میرا نام ڈاکٹر سوراب شہید ہے، اور میں آپ کا فیسیلیٹیٹر ہوں گا انشاءاللہ اس عربک کورس کا۔ کچھ اپنے بارے میں اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دوں۔ میں ایک ڈینٹسٹ ہوں بائی پروفیشن، آرتھوڈونٹسٹ ٹو بی مور اسپیسیفک، اور میری ساری زندگی مطلب اسکولوں میں اور کالجز میں، اور جس طرح میڈیکل کالج اور پھر پوسٹ گریجویشن، تو اس طرح میری ایجوکیشن گزری ہے، جس طرح موسٹ آف یو، جس طرح آپ لوگوں کی ایک عام اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹی سسٹم سے جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو میری عربک ایجوکیشن ہے، اس کا شوق مجھے بچپن سے تھا، لیکن فارملی اس کی ابتدا جو ہے تو 2015 میں میں نے جو ہے تو ایک بینہ ٹی وی کا ایک پروگرام اٹینڈ کیا، جس کا نام ہے عربک ود حسنہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے تھوڑی بہت عربی جو ہے تو مطلب اس کی بیسکس جو ہیں تو میں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو کریکولم جو ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے مدینہ عربک کے نام سے، تو مدینہ عربک کی تینوں جو کتابیں ہیں وہ پھر میں نے 2018 اور 19 ان سالوں میں استاد عامر سہیل صاحب کے ساتھ جو ہے تو آن لائن یہ سیکھی۔ اور اس کے بعد سے جو ہے تو میں نے جو فارمل ہمارے مدارس کا کریکولم ہوتا ہے 8 ایئرس کا، اس میں میں نے داخلہ لیا، اور اب میں اپنے 5th ایئر آف درس نظامی میں ہوں، اور عربی جو ہے تو اب کافی بول بھی لیتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، اور سمجھ بھی لیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربک لینگویج سے آپ بالکل نہ ڈریں۔ اگر مجھ جیسا ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہے عربی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے، تو آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی اس کو سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ عربی کیوں سیکھنی چاہیے۔ تو ہماری جو ڈیوائن بک ہے، ریویلیشن، قرآن، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اور شروع میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں یا یہ آیات ہیں ایک روشن کتاب کی، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کے، یعنی عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ لوگ جو ہیں تو اس کو عقل سے کام لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس بات کا اس سے زیادہ اہم اور کیا وہ ہوگا، ریزن ہوگا کہ عربی کیوں سیکھنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو سلیکٹ کیا اپنا کلام نازل کرنے کے لیے، تو اس زبان کو ہم بھی سیکھیں، تاکہ اس سے ہم اپنی زندگی کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کتاب سے اٹھا کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اس طرح پھر جو ہے تو اپنی لائف میں امپروومنٹ لاتے لاتے ہم جو ہے تو اپنی آخرت کا سامان جو ہے تو وہ کریں۔ دوسرا بڑا ریزن جو عربی سیکھنے کا ہے، وہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی محبت اور عقیدت کا سمبل ہے، ان کے وہ خود عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور ان کی حدیث اور ان کی سنت کا جو بڑا ذخیرہ ہے وہ سارا عربی زبان میں ہے۔ تو
زندگی گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ جو ہے تو ہم، اور قرآن مجید کو کیسے سمجھا گیا اور اس کو صحابہ نے کیسے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے اس کو اپنایا، تو یہ سورس آف جو ہمارا ایجوکیشن ہے یا ایمان کا سورس جو ہے یہ احادیث کی صورت میں آیا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہمارے کور سورسز ہیں ہمارے دین کے، یہ عربی زبان میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آم، جس طرح ہماری ایجوکیشن زیادہ تر آئی ایم شور ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے تو انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے تو انگریزی پہلے سکھائی گئی، حالانکہ ہمارے پیرنٹس انگریزی والے نہیں تھے، نہ ہمارا معاشرہ جو ہے تو انگریزی بولتا تھا، لیکن ہمیں سکھایا گیا۔ پھر ہم جو ہے تو ایف ایس سی میں گئے، پھر میڈیکل اسکول میں جو ہے تو ہم نے ساری کتابیں انگریزی میں پڑھی، پھر باہر کے ایگزامس دیے، وہ بھی سارے انگریزی میں دیے۔ جس جگہ بھی آپ ابراڈ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کریں، کسی بھی ایجوکیشن پروگرام میں، وہ سب سے پہلے آپ سے انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سم ہاؤ the same principles are not applied when it comes to the Quran and Sunnah. Somehow we tend to ہم کہتے ہیں کہ جی یہ زبان تو بڑی مشکل ہے، یہ کون سیکھے گا، عربی کس کو آتی ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے تو ہمارا نفس چوری کر جاتا ہے، اور چوری کرنے کی وجہ سے جو ہے تو ہم ساری زندگی بس اسی اس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہم کبھی یہ زبان جو ہے تو سیکھیں، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یا جو ہے تو ہم یہ زبان سیکھنا بھی ضروری کوئی نہیں ہے، ہم جو ہے تو ترجمے وغیرہ سے کام چلا لیں۔ تو یہ ہمارے جو پیچھے سائیکالوجی جو ہے تو وہ چلتی رہتی ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یہ کہ جی عربی سیکھیں، کیسے سیکھیں ہم، اسکول کے لیے اتنا ٹائم کیسے نکالیں، مدرسے کون جائے۔ جس دور میں عربی کی سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا ارلی 2000s میں، تو ان دنوں میں واقعی یہی سسٹم تھا۔ اس زمانے میں اتنے یہ انٹرنیٹ کا ریولوشن یا جو ہے تو یوٹیوب کا ریولوشن اس طرح نہیں آیا تھا کہ یہ ایجوکیشن گھر بیٹھ کے ہو سکتی، لیکن پچھلے کہہ لیں کوئی 10 سالوں میں یہ ریولوشن اب آ چکا ہے، اور اب ہمارے پاس اگر یہ ریسورسز اویلیبل ہیں تو ہم ان کو یوٹیلائز کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس پورے کورس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وائی وی آر ٹرائنگ ٹو لرن عربک۔ پھر یہ انیشیٹو جو اب ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا پہلا انیشیٹو نہیں ہے، لاسٹ ایئر دسمبر میں ہم نے اسی طرح وفا عربک کا ہم نے کورس سٹارٹ کیا، اور ہماری توقع کے خلاف مطلب بہت سارے لوگوں نے اس میں رجسٹر بھی کیا، اور ہم اس دروس اللغت العربیہ، یہ جو ہماری مدینہ عربک کی بک 1 ہے، اس کو ہم ختم کر چکے ہیں۔ بک 2 کے تقریباً میرے خیال میں 2/3 سے زیادہ ہم لیسنس کر چکے ہیں، اور ہمارے 5-6 اسٹوڈنٹس ابھی تک ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ نہ صرف عربی کافی حد تک آپ پڑھنے کے قابل ہیں، بلکہ وہ جو ہے تو سمجھتے بھی ہیں جنرلی، اور آہستہ آہستہ اب قرآن اور حدیث کا ان کو ایکسپوجر دیا جا رہا ہے، تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہم نے جو ہے تو ان کی عربک انڈرسٹینڈنگ تھوڑا سا امپروو کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سال اب گزر گیا یہ چونکہ میں خود ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہوں، خود ڈینٹل کالج میں پڑھاتا ہوں، تو سال کے آخر تک ہماری جو فائنل ایئر کی جو کلاس ہے وہ فارغ ہو چکی ہے، تو یہ ٹائم ہمارے لیے تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے کہ اس میں ہم تھوڑی سی اپنے کو کریکولر یا جو ہے تو ایکسٹرا کریکولر کام کر سکیں۔ تو پچھلے سال دسمبر میں شروع کیا تھا، اس سال ہم نومبر میں انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اس کو۔ اب کون سے کریکولمز جو ہیں تو پریولنٹ ہیں آج کل عربی سیکھنے کے لیے، تو ان کے بیسیکلی آپ 2 کیٹیگری کر سکتے ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم، جس طرح آپ کہہ لینا کہ کریش کورس ٹائپ، جو 10 ڈیز یا 15 ڈیز یا 20 ڈیز میں آپ 3 گھنٹے کے سیشن اٹینڈ کر کے عربک گرامر کے بیسکس سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اٹ ہیز ٹو بی اے لانگ ٹرم،
6 months, 8 months, 10 months, लिटिल बाय लिटिल एवरी डे सम नॉलेज इज गेन्ड, और वो जो है तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं। ठीक है जी। तो दोनों तरह के कोर्सेज जो हैं तो वो अवेलेबल हैं। वी अंडरस्टैंड कि हर किस्म के लोग होते हैं, किसी की मसरूफियात होती हैं। कोई जो है तो मुसलसल 10-15 दिन निकालना उसको आसान होता है, कोई कहता है नहीं यार दिन में जो है तो मैं 15-20 मिनट निकाल लूँ, ये भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम सिर्फ वीकेंड्स पे कर सकेंगे, बेशक 1 घंटे की क्लास हो, वगैरह वगैरह। ये सारे तजर्बे हमने भी पीछे किए। लेकिन एज सच हम जिस तरह एक एजुकेशन सिस्टम से फेमिलियर हैं, जिस तरह हमें स्कूल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट या डेंटल इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटी लेवल पे जिस तरह हमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसका जो तरीका है उसमें ये है कि उसमें इंटीग्रेटेड, वी यूज अ टर्म इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम में ये होता है कि जी बेसिक से आपकी बुनियाद उठाई जाती है, थोड़ा थोड़ा उस पर बिल्ड किया जाता है, और आहिस्ता 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 उसके ऊपर नॉलेज जो है तो वो बिल्ड की जाती है ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो हम भी ये मदीना अरबिक की बुक्स को इसी फिलॉसफी से आगे लेके चलेंगे, जो आपको जिसके पढ़ाने का तरीका आपको बहुत फेमिलियर लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक टीचर जो है तो आपको पावर पॉइंट्स पे पढ़ाता है, या जो है तो ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के, या जो है फिगर्स के साथ। और तो इट विल बी द वे इट इज taught in madrasas, it's totally different. Okay, while the way we will learn this would be totally different as well. It will be more like something that is familiar to all of you. हम इसमें बाइलिंगुअल ज़ुबान यूज़ करेंगे, कभी उर्दू बोलेंगे, कभी इसमें इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो इतने मतलब कुछ चीज़ें उर्दू में बोली जाएँ तो उनको समझ नहीं आती, तो उनको आसान ज़ुबान में हम इंग्लिश में किए वो कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसका मोड ऑफ टीचिंग होगा। द वे अभी अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ इसमें लेसन्स किस तरह लगे। ये जो एनोटेशंस आपको लग रही हैं तो स्क्रीन पे हम एनोटेशंस भी करेंगे। कुछ चीज़ को कभी मैग्नीफाई करेंगे, कभी अंडरलाइन करेंगे, एंड सम ऑफ यू बी रीडिंग ऑल दीज। हमारे पास जो पिछला ग्रुप था उसमें हम 5-6 लोग थे, तो इट वाज इजी टू टीच। नाउ वी हैव अ बिगर ग्रुप एंड वी आर गोइंग टू टेक योर ओपिनियन कि इसमें मैं वो रिजल्ट्स उसके देख रहा था, सर्वे, ये जो हमारा जो गूगल फॉर्म है। आई थिंक देयर इज अ गुड प्रोपोर्शन जिसमें हाउस वाइफ्स भी हैं, होम मेकर्स हैं जो कि घर पे ख़वातीन रहती हैं। तो उनके लिए भी इफ़ दे फाइंड इट सूटेबल, अगर वो कहती हैं कि हम बच्चों को स्कूल वूल भेज के घर से अगर सुबह के टाइम करना चाहें, तो हम उसके लिए भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम 2 पैरेलल सेशन चला सकते हैं, इसमें जिन सुबह जो करना चाहें हम उनको सुबह में फैसिलिटेट करें, और जो लोग शाम में करना चाहें वो शाम में करें। शाम में हमारे पास जो टाइम स्लॉट्स आई हैं वो 8 टू 8:20 मैंने एक कहा था, कुछ लोगों ने जो है तो कहा था कि जी हम 9 करेंगे, 9 टू 9:15। ठीक है जी। तो जब ये हमारा आज का ओरिएंटेशन जब ख़त्म हो जाए तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने आपको ऐड किया हुआ है सबको, उसमें मैं पोल जो है तो दोबारा से लगा दूंगा। तो उस पोल में आप अपनी राय वो कर लें, और जो लोग ग्रुप में, शॉर्ट ग्रुप में, वो हैं जो लोग समझते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वन टू वन किस्म की अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो फिर हमें मैसेजेस छोड़ दें। मैं अगर खुद फारिग ना हुआ तो आई कैन आस्क वन ऑफ माय स्टूडेंट्स या हमारे कॉलीग्स जो ये कर चुके हैं, और पहली किताब काफ़ी बेसिक है, तो उनसे रिक्वेस्ट करके हम उनके लिए कोई इस तरह वन टू वन या 2 या 3 लोगों का जो है तो एक बैच बना के उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारा प्रॉमिस आपसे सिर्फ ये होगा कि हम आपके दिन के 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है? वी वांट टू कीप इट वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स के हर दिन लेसन होगा तकरीबन 4 से 5 दिन हर वीक में। ठीक है? वीकेंड आपको हम फारिग दे देंगे। अ, लेकिन आपको आपसे जो हमें 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 जो आपसे जो चीज़ चाहिए वो आपकी कमिटमेंट है। ठीक है जी? आप लोग कसम खा लें
کہ ہم جو ہے تو دن میں یہ تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں گے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کے لیے یہ آسان کرے. یہ ایک نئی اسکل ہے جس کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا. ڈو ناٹ اپنی ایکسپیکٹیشن اس طرح نہ کریں کہ یہ 15-20 دن میں جو ہے تو میں عربی سیکھ لوں گا، یا جو ہے تو اس وقت آپ کا موٹیویشن لیول نیچے چلا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ قسم کھا لیں کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے. یا یہ چھوٹی کتاب ہے، مدینہ عربک کی جو پہلی بک ہے، میرے خیال میں مشکل سے اس کی کوئی 40-50 صفحے ہوں گے. آپ کہہ لیں گے اور کچھ نہیں تو یہ کتاب میں ختم کروں. ٹھیک ہے، یہ کروں گی تو تب یو وڈ بی ایبل ٹو وین یو ریئلی کمٹ ٹو سم تھنگ، تو تب یہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، نہ چاہتے ہوئے یوٹیوب پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسکرول کرتے کرتے آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ لگا ہی دیتے ہیں. وائی ناٹ آرگنائز دس ٹائم اینڈ پٹ اٹ انٹو سم تھنگ دیٹ وی کین لرن ٹوگیدر ان اے گروپ. ٹھیک ہے نا، وچ ول بی اے سسٹمیٹک وے آف لرننگ سم تھنگ نیو. And this is something that will benefit us in the long term. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ ضروری اورینٹیشن کے متعلق باتیں تھیں. اب آپ لوگ اپنے آئی ایم شیور آپ لوگ اپنے مائک جو ہے تو وہ کر سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. if somebody want to ask a question or have a suggestion یا وٹ ایور، پلیز ڈو آسک، بی ویری فرینک. عربی آپ نے سیکھنی ہے تو آپ نے سوال بہت پوچھنا. ٹھیک ہے، خاموشی خاموشی سے عربی نہیں سیکھی جاتی. تو پلیز آپ اس میں بالکل کوئی، ہمارے پاس ایک بہت بڑا کوہورٹ ہے جس میں آپ کہہ لیں ہمارے پاس 6 سال کے بچے سے لے کر 50-55 ایئرس کے بھی لوگ ہیں. تو پلیز اس میں آپ ایک دوسرے کو اپنا کولیگ ہی وہ کریں، اور اس میں شرمائیں نہیں. ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف لیول پہ ہیں. بعض میری طرح عمر کے 40s mid 40s میں ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں آتا. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. وی آر آل ہیئر ٹو لرن. جی انم حامد کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انم. Okay, you can hear me, right? جی 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 وی کین ہیئر یو. I just want to say that thank you so much, and I've got this message that you're starting the lectures, and I seriously don't know کہ یہ کتنے ٹائم کا ہے، کب تک چلے گا، میں کتنا یاد کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی. لیکن میرا ایم جو تھا اس چیز کو جوائن کرنے کا، وہ ایک فرینڈ نے مجھے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جوائن کر لی. وہ صرف اتنا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے تو وہ الہدا پشاور میں ہے، ہی از ان گریڈ 3. تو مجھے اس کو پڑھانا پڑتا ہے، اینڈ لٹرلی یو کین ناٹ امیجن کہ میں انگلش، اردو، میتھس، جنرل سائنس سب کچھ پڑھا دیتی ہوں اس کو، بیکاز آئی ایم اے لیکچرر مائی سیلف ان اے یونیورسٹی اینڈ آئی ایم ڈوئنگ پی ایچ ڈی ان جرنلزم مائی سیلف. تو میرے لیے شاید وہ مشکل نہیں ہے، لیکن جس دن اس کا عربک کا ٹیسٹ ہو یا عربک کا پیپر ہو، آئی ایم لٹرلی کرائنگ. اس سے زیادہ میں رو رہی ہوتی ہوں، بیکاز پہلے مجھے خود سمجھ ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ جوائن کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مجھے عربک اتنی آ جائے کہ مجھے پڑھانا اس کو آسان ہو جائے، اپنے بیٹے کو. لیکن آپ کے اورینٹیشن سے مجھے لگا کہ اس کو پڑھانے سے زیادہ یہ میرے لیے ایڈوانٹیجز ہوگا. شاید یہ پڑھ کر میں اپنے لیے کچھ بہتر کر لوں، اور جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں جس میں ہم اتنی مسٹیکس کرتے ہیں، شاید وہ شاید مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. So thank you so much. That was a very good orientation, and I hope that I will learn from it. Thank you so much. انشاءاللہ. یہ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی وہ نہیں ہے. ایز اے موٹیویشن ہمارے پاس لوگ آئے ہیں جو اپنے بچوں کو یا ان کی عربی کی کتابیں دیکھ کے ذرا تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن when they start they somehow fall in love with this language. ٹھیک ہے نا، this language has the ability to possess your your heart. تو آپ اس کو اس طرح اپروچ کریں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے کو تو پڑھا رہی ہیں، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ زبان سیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے تو نیت کا ثواب جو ہے اس میں خود بخود ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور
جب وہ کہتے ہیں نا کہ کام ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن if somebody falls in love with doing something پھر وہ کام مشکل نہیں رہتا. تو آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم اس عربی زبان کا گرویدہ بنا دیں، ٹھیک ہے. اور جو اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر رفاع عبد الرحیم صاحب، تو فوت ہو گئے چند دن پہلے کی بات ہے، 10 دن پہلے فوت ہوئے ہیں. لیکن ان کی اس کتاب کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ عربی سیکھنا جو ہے تو کافی آسان ہو جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. کوئی اور لوگ ہیں اگر کچھ کہنا چاہیں تو فورم اوپن ہے کوشچنس کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام ثانیہ ہے اور میں پشاور سے ہوں. میرا بیٹا بھی الہدیٰ میں الہدیٰ انٹرنیشنل میں اسٹوڈنٹ ہے، جی جی ایس ایم میں ایڈوانس مونٹیسری میں. ٹھیک تو ہے. سر جیسے آپ نے کہا ہم بہت زیادہ شائع فیل کرتے ہیں. میں خود ہاؤس وائف ہوں ہوں اور جو ہے میں میں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے، بٹ کبھی ہوں عربی ہم نے سیکھی نہیں کیونکہ ہم ہوں پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا تھا. ہوں تو ابھی افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا اچھا موقع تھا تو ہم نے کیوں نہیں سیکھی. بس تھوڑی بہت آتی ہے بروکن، ہوں لیکن مجھے قرآن سیکھنے کا بہت شوق ہے. جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا ہے کہ میں مطلب کیسے اس کو سمجھوں، مجھے جو یہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اس کو کیسے سمجھوں. تو اسی مقصد کے لیے میں بیٹے کو بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. تو آج شاید سن لی کہ مجھے اس گروپ میں جو ہے نا موقع ملا اس گروپ کے تھرو کہ میں یہاں سے سیکھ سکوں آپ لوگوں سے. تو میں کیا پتا کہ میرا جو مطلب اللہ اور ان کے رسول کو راضی کرنا ہی جو مقصد ہے میرا اصل میں. میں چاہتی ہوں میں اپنے بچے کو بھی یہ سکھاؤں. تو آئی ہوپ اللہ کہ سیکھ جاؤں گی میں انشاءاللہ. کوشش تو ہے میری کہ شوق ہے مجھے کہ میں سیکھ لوں انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا کہ ہمیں موقع ملا ہے، آپ لوگ موقع دیا ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکے قرآن کو اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے کی ہمیں صلاحیت ہو، سمجھ سکے اس کو. بہت بہت شکریہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ کی حسن نیت کا اور حسن توقع کا اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کو اجر دے. اصل موٹیویشن یہی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں کمپلیمنٹری اللہ تعالیٰ خود بخود ہی عطا کر دیتے ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہے. آپ لوگ بالکل اپنے صبر اور استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہے تو آئی کین ایشور یو کہ آپ اردو اور انگریزی اگر سیکھ سکتے ہیں تو عربی سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلیں جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اچھا جی. توتی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا نام مدینہ ہے، جی میں پشاور میں رہتی ہوں. جی مجھے عربی سیکھنا بہت زیادہ میرا ابھی کریز ہے نا. پہلے تو اتنا نہیں تھا، لیکن ابھی میں نے خود بھی قرآن حفظ کیا ہے، لیکن مجھے بچپن میں حفظ کیا تھا 9 ایئرس کے میں نے جب حفظ کیا تھا تو اتنے مجھے وہ نہیں تھا نا. میں پھر بیچ میں مجھ سے بھول بھی گیا تھا نا قرآن. پھر میں روتی تھی کہ میرے ابو نے میرے ساتھ قرآن حفظ کیا ہے، یہ مجھ سے اگر بھول جائے تو میں کیا کروں گی. پھر ہم نے قاری سے رکھ لیا تھا نا. ٹھیک پھر ہے. اس نے میرے ساتھ پھر قرآن سیکھنا سکھایا ہے اور صحیح سے دورہ کیا ہے. پھر میں نے صحیح سے سیکھ لیا. یہاں پہ پھر نے کہا کہ آپ الہدیٰ جوائن کر دیں نا، الہدیٰ انٹرنیشنل. ٹاؤن میں میں رہتی ہوں. تو میں جب ٹاؤن میں گئی تھی تو میں اصل میں وہاں پہ گئی تھی کہ میں عربی سیکھنا چاہتی ہوں نا، کہ میرا بہت شوق ہے عربی. لیکن جب میں چلی گئی تو وہاں پہ عربی نہیں تھی، وہاں پہ وہ تھا قرآن کی تفسیر تھی اور صرف عربک گرامر وہ لوگ کرواتے ہیں نا.
तो जब यहाँ पे गई हूँ तो जब मैं कुरान ये लोग उस पारे में थे ना, 16 पारे में थे, सूरह मरियम शुरू किया था उन लोगों ने। तो मैं 2-3 दिन गई हूँ, जब मैंने देखा है तो बहुत ज्यादा लगा। मैं वहाँ पहले मुझे मुश्किल लगा था ना, अभी मैं वहाँ पे इतने मैं अभी कुरान के वो लहज़त मुझे आज अभी इसे लगा उस कुरान में अभी जो हो ना लगा कुरान की लिज्जत से मैं अभी वो होती हूँ। अभी मैं अम्मी अब्बू को इतनी दुआ देती हूँ कि मैं उसको समझ के पढ़ती हूँ ना कुरान को। ठीक अभी है। मैं समझ तो इतना ज्यादा अभी मुझे वो है। आज जब मैंने देखा है कि जैसे अरबिक का वो लिखा है कि यहाँ पे अरबी सीखते, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ है। मैं कह रही थी कि अभी लफ्ज ब लफ्ज में अभी मैं कद अफलाह में हूँ ना, कि 3 पारे मुझे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के साथ आ गए हैं। वो पहले मुझसे जो रह गया था वो तो नहीं है, लेकिन अभी इतना मुझे वो है, कहती हूँ कि मैं लफ्ज ब लफ्ज सीखूं और इससे लिज्जत हासिल करूँ। अभी बहुत ज्यादा मुझे अरबी सीखने का शौक है अभी, है ना। कि अभी जब मैंने वो कुरान पढ़ना लगा लफ्ज ब लफ्ज ऐसे समझने की कोशिश करती हूँ, और इतना ज्यादा मुझे फरहत हाशमी का वो इतना अच्छा लगता है, और सब कुछ इतना मैंने ज्यादा कुछ सीखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे उसमें भी लगा जिंदगी में खुशियाँ आई है ना कुरान के साथ, जब मैं अटैच हो गई हूँ। बहुत ज्यादा मुझे अभी वो है कि ये कितने अरसे में हम सीखेंगे ये अरबी। मैं कहती हूँ कुरान के लिए सब कुछ, कि कोई मुझसे फायदा हासिल करे ना, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। असल में मैं बाहर जा रही हूँ ना अभी, मेरी शादी वहाँ पे हुई है जर्मनी में। ठीक है। तो हाँ, तो मेरा हस्बैंड के हमेशा मुझे कहते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा लड़के हैं जो कुरान नहीं से लगा कुरान उसको उन लोगों को नहीं आता। और मेरे सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि आपकी बीवी कब आएगी कि हमारे साथ हमारी बीवियों के साथ कुरान शुरू करे ना, और ये सब कुछ। बस मेरा भी ज्यादा वो है इसका कि जी। मैं अरबी सीखूं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाऊं ना। बहुत ज्यादा जी, बहुत शुक्रिया। बस यही है। वेरी मोटिवेशनल वर्ड्स। और ऐसे ही लोगों के लिए देखें, अल्लाह की ये कुछ लोगों की तलब होती है ना, वो इन चीज़ों को खींचती है। आज से हफ्ते पहले मैं आपको सच बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये बैच 2 स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ना किसी के दिल की कोई दुआ कहीं ऊपर गई है, अल्लाह ताला ने जो है तो कहीं फिर मेरे जहन में या हमारे दिल में ये चीज़ डाली है, और ऑल ऑफ अ सडन वी जी डिसाइडेड जी कि हम जो है तो ये इस तरह की कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आई एम ग्लैड कि अल्लाह ताला ने हमें जरिया हाँ बनाया आपके उसके लिए। ड्यूरेशन का आपने पूछा है कि जी जी। कितनी ड्यूरेशन की वो है। ड्यूरेशन वेरिएबल रहती है। अगर हमारा चूंकि बड़ा ग्रुप है तो वो लोग मुख्तलिफ लेवल के अच्छा। होते हैं, उनको सीखते सीखते जो है तो थोड़ा कुछ लोग टाइम लेते हैं, कुछ लोग जो है तो फास्ट लर्नर्स होते हैं। ठीक है ना, फास्ट लर्नर्स जो है तो उनके अब बस नहीं चलता कि वो जी। जल्द से जल्द एक चीज़ ख़त्म करें। तो डिपेंडिंग हमारा पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें हमने 4-5 लोगों को साथ लेके हम चले। तकरीबन मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए थे, तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगे थे, लेकिन वो हम करते थे ट्वाइस अ वीक। ठीक है, तकरीबन 40 मिनट्स का हम सेशन करते थे ट्वाइस अ वीक। ठीक है, तो वो इट टुक देम अबाउट तकरीबन आप कह लें मतलब 2.5 से 3 महीने उनको लग गए थे। ठीक है, ये छोटी ये पहली किताब खत्म करके। और उसके बाद अच्छा। हाँ, रमज़ान के बाद फिर हमने कोई मेरे ख्याल में शवाल को इस तरह आप कह लें जुलाई से हमने फिर बुक 2 शुरू की है, और बुक 2 के अभी तकरीबन हम आखिरी चैप्टर्स में पहुंच रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम। ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि ये चीज़ महीने 2 महीने वाली नहीं है। ठीक है, आपने सही अरबी सीखनी है, अच्छी अरबी, डिसेंट अरबिक सीखनी है, तो आपको कम से कम 1 साल देना होगा। ठीक है, ये आप जहन में आप अच्छा। फॉर फॉर अ प्राइमर, फॉर अ टेस्ट, आप इस किताब को या इसके बुक 1 को आप वो कर सकते हैं। you can join the group for learning this book, and if you find it if it appeals to you, if you can accommodate this in your schedule, तो फिर आप बुक 2 पे भी जाएंगे, फिर बुक 3, और फिर अल्लाह ताला ने आपको अगर जुबान की मोहब्बत दे दी तो आप देखेंगे कि फिर आप चाहेंगे रोज जी कि हम जी ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें। ठीक है, तो ये जी जी। हाँ। जी, और कोई कुछ कहना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी।
سوری آپ کا مائک مجھ سے میوٹ ہو گیا, آپ ان میوٹ کر لیں. Sir, I studied Arabic before, and also I studied this book with my daughter. She is in Al Huda